یہ آواز آ رہی ہوگی، اور اگر کوئی ایشو ہو تو پلیز آپ اس کو چیٹ میں مجھے لکھیں. اوکے گڈ، الحمد للہ آواز آ رہی ہے آپ سب کو. چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ آج سے ہم اپنی تجوید کی کلاس شروع کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس وقت تک جو ہمارے پاس لوگ شامل ہوئے ہیں اس سیشن میں تقریباً 65 ہیں، اور گروپ میں جوائن کیا ہے تقریباً 116 لوگوں نے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ پہلے ہی سے تجوید کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں، اور جو لوگ پہلے سے تجوید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور پہلی دفعہ اٹینڈ کر رہے ہیں، کم سے کم وہ بھی قرآن پڑھنا تو جانتے ہیں. تو اس ابتدائی جو ہمارا جو آج کے جو سیشن ہے، اس میں جو تجوید کی جو کلاس جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنا اسکیجول، اپنا پلان، جو کورس کا پلان تھا، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم لوگ اس میں کیا کیا پڑھیں گے. انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بھی تھوڑی دیر میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے، یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا، اس کے لیے صحابہ کرام نے کتنی کوششیں کی، اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جو مزید 2 ہفتے ہوں گے، یعنی جو نیکسٹ ویک اور پھر اس کے بعد والا جو ویک ہے، اس میں یہ ہمارا تجوید کا انٹروڈکشن چلے گا. جیسے کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہماری 10 ہفتوں کی ہماری کلاس ہے، 10 ویکس کی یہ کلاس ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں جب میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ مجھے سن سکتے ہیں؟ یس، اوکے گڈ. تو بیچ میں کچھ آواز کا ایشو بن گیا تھا، میں دوبارہ سے اس کو اپنی بات کو ریپیٹ کرتی ہوں. ایک سیکنڈ آپ لوگوں کو ہولڈ کرنا پڑے گا، جسٹ 1 منٹ.
ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری، تھوڑی سی ایک سیٹنگ میں کچھ ایشوز آ رہے تھے. میں اپنی بات کو پھر وہیں سے شروع کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ان 10 ویکس میں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پلان شیئر بھی کیا تھا، تو جب یہ ہم 10 ویکس کا کورس ختم کریں گے تو پھر میں اینڈ میں یعنی گروپس بنا کے آپ لوگوں سے قرآن سنوں گی بھی. اس میں چند پوائنٹس جو آج ضروری ہیں آپ لوگ اگر نوٹ کر لیں وہ یہ کہ پوری اس جو 1 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہے اس کو غور سے سننے کی کوشش کریں اور ریلیکس بھی کریں اور زیادہ نوٹس نہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. 2 یا 3 ہفتے آپ لوگوں نے کلاسز اٹینڈ کی، مطلب کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں اور پھر وہ گروپ سے ایگزٹ کر دیں. میں ایڈوائز کروں گی اور یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایسے بھی نہ کریں، کیونکہ دیکھیں اگر پورے کورس کا یعنی 10 ویکس میں سے اگر آپ نے 30% بھی کچھ گین کیا یا کچھ سیکھ لیا تو وہ بالکل نہ سیکھنے سے بہتر ہے. اس کلاس کے اینڈ پہ انشاءاللہ میں جو قرآن الفجر گروپ ہے اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک لنک شیئر کروں گی جس میں آپ کا ہوم ورک ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے اور آپ اس کو بہت اچھا اس لیے بھی کر سکیں گے کہ اگر آپ نے پورا 1 گھنٹہ یہ لیکچر غور سے سنا ہوگا. تو اسی میں سے میں نے سوالات بنائے ہیں اور اس کو جب آپ لوگ سبمٹ کریں گے تو وہ اس کا ریکارڈ سب میرے پاس انشاءاللہ آئے گا. دوسری بات یہ کہ قرآن الفجر کے جو گروپ ہم لوگوں نے بنایا ہے آپ سب کے ساتھ، اس میں کوشش کریں کہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو وہ اس کورس سے متعلق ہو. مطلب کوشش کیجیے گا، ایوائڈ کیجیے گا مطلب غیر ضروری طور پہ اس میں ہم میسیجز نہ شیئر کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ اسی میں سے آپ لوگوں کے لیے سوالات ہوں گے. تو میں اس کو پھر اب شروع کرتی ہوں اپنے پہلے اس کے ساتھ کہ میں اس کے نیکسٹ پوائنٹ پر آؤں. سلائڈ کا پھر ایشو بن گیا، سلائڈ میں کہیں دور ہے. سوری، فرسٹ سیشن میں میری تھوڑی سی کچھ سلائڈس کے ایشو ہیں. جسٹ منٹ پلیز، جسٹ اے منٹ. اچھا جی، یہ جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے تجوید کا جو کورس پلان ہے یہ شیئر ہو رہا ہے. تو اس کو جسٹ میں کوئک بس آپ لوگوں کے ساتھ 1-2 چیزیں شیئر کر لوں کہ جو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ویک کے جو ہمارے سیشنز ہوں گے انشاءاللہ، تو اس میں انٹروڈکشن آف تجوید جیسے آج میں بھی شروع کر رہی ہوں، اور اس کے بعد بھی 2 ویکس کے اندر یعنی سیکنڈ اور تھرڈ ویک میں بھی ہم یہی کریں گے. اور پھر ہماری مخارج الحروف چلیں گی تقریباً 3 ویکس، یعنی ہر ہفتے ہم مخارج الحروف کریں گے. اور جیسے میں نے رکھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آیت آف دا ڈے کے نام سے یہ ہر ہفتے ہمارا یہ آیت آف دا ڈے ہوگی 5 منٹس کے لیے، اور پھر آپ کا اسائنمنٹ ہوگی، ہوم ورک ہوگا. اسی طرح 4تھ ویک میں بھی یہاں سے ہم صفات کی انٹروڈکشن شروع کر دیں گے اور مخارج الحروف کی ایک کلاس رہ جائے گی. اور پھر اسی طرح سے آیت آف دا ڈے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا 10 ویکس میں یہ چلے گی انشاءاللہ. اور باقی پھر 6 ویکس جو ہے نا یہ صفات الحروف کے ہی ہیں. چلیے جی، اب اس کو یہاں سے باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں. یہ تو جسٹ ایک تعارف تھا کہ ہمارے اس کورس کا جو کچھ بھی ہم اس میں پڑھیں گے. انٹروڈکشن ٹو تجوید. واٹ از تجوید؟ ایک چیز میں تھوڑی سی اور ذرا کلیئر کرتی چلوں کہ میں نے اپنی اس پریزنٹیشنس کو انگلش اور اردو یہ دونوں میں ہی بنایا ہے، کیونکہ اس کورس میں کینیڈا سے بھی اور انگلینڈ سے بھی اور پاکستان سے بھی، سعودیہ سے بھی اور دبئی سے بھی، یعنی کچھ مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ہیں سب پاکستانی، لیکن کچھ لوگوں کی اردو تھوڑی سی ویک ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں انگلش کو بھی کہیں کہیں پہ رکھ لوں، زیادہ تر ویسے اردو میں ہی ہے. تو اسی طرح دونوں مکس آپ کو زبانوں میں ماشاء اللہ سبھی آپ لوگ سمجھتے ہیں دونوں لینگویجز. تو واٹ از تجوید؟ اس کے لنگوسٹک میننگس کیا ہیں، یعنی اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کو ذرا آپ نے سب نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے. اس کا لغوی مطلب جو ہے نا تجوید کا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جود، جیم واو اور دال، اور یہ لفظ جید سے ہے. جید کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، ٹھیک ہے. اب اس کی شرعی اصطلاح میں اس کی کیا میننگز ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو اس کے صحیح مخارج، اس کی صفات اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے پڑھنا، ٹھیک ہے. اس کی اوریجن کیا ہے؟ اوریجن آف تجوید کیا ہے، یعنی کہ یہ اس کی اصل کیا ہے، یہ تجوید سے ہم کیوں پڑھیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ
حضرت جبریل علیہ السلام کو سکھایا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کو اسی طرح سے پڑھنے کی تعلیم دی، اور پھر صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ تابعین تک پہنچا، یعنی تابعین کا مطلب جو صحابہ کرام کی زندگی میں جو لوگ تھے اور جو ان کے فالوورز تھے ان تک پہنچا، اور پھر تابعین کے بعد تبع تابعین یعنی ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے ان تک بھی اسی طرح جس طرح سے یہ قرأت نازل کی گئی تھی اس طرح سے ان تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہوتا نسل در نسل یہ ہم تک پہنچا۔ اگلا جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جو ہماری کلاس ہوگی نا، اس میں جو تجوید کا انٹروڈکشن ہے، مجھے امید ہے آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ اس میں آج جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اس شکل میں ہم تک کیسے پہنچا۔ اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو اس کی 3 سٹیجز ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں 2 سیشنز میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گی۔ Why it is necessary to learn تجوید؟ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، مطلب ہم لوگ اس چیز کو کتنی اہمیت دیکھتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے اس کو کہ ہم سیکھیں۔ اس کو میں مختصر یہاں پہ ٹچ کرنا چاہتی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم تجوید سیکھیں گے تو ظاہر ہے ہم اس کے مخارج سیکھیں گے، اس کے لیٹرز کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ چند مثالیں میں نے یہاں پہ اس لیے لکھی ہیں کہ جیسے ہم قاف سے کہتے ہیں قل، عربک میں قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، اور اگر ہم قل کو کل کہیں، مطلب جہاں پہ قل لکھا ہوا ہے وہاں پہ اگر ہم کل کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ۔ اسی طرح قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور اگر ہم کاف یعنی چھوٹی کاف جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں قلب سے کہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا۔ اسی طرح زے یعنی زائی کے ساتھ اگر ہم پڑھیں زلہ تو اس کا مطلب ہے وہ پھسلا، اور اگر ذال کے ساتھ پڑھیں ذلہ اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا، اور ضلہ وائن کے ساتھ ضلہ باقی رہا، اور ضلہ ضلہ کا کیا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا۔ لیکن اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چونکہ یہ لیٹرز سیم ہیں تو ہم اس کو ضلہ، اس کو بھی ضلہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی ضلہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کو بھی ضلہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو لیکن ان چاروں جو یہ خاص طور سے جو میں نے 4 یہ والے لکھے ہوئے ہیں ان سب کے تلفظ ان سب کا بالکل ڈفرینٹ ہے نا، ضلہ، ذلہ، غلہ اور ضلہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے حروف کو ادا کریں تاکہ ہمارے مطلب نہ بدل جائیں۔ پھر یہاں پہ لیولز آف ریسیٹیشن، مراتب القراءہ، یعنی کہ قرأت کو یعنی تلاوت کو تجوید کے ساتھ ہم سیکھیں اور پڑھیں، مگر ان کے کچھ لیولز علماء نے بتائے ہیں اور وہ 4 لیولز ہیں۔ کچھ کتابوں میں آپ کو 3 بھی ملتے ہیں، لیکن بہرحال اینڈ پہ ایکسپلین کرتی ہوں، لیکن یہ بھی میں بہت کوئی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی، لیکن مختصر یہ کہ اس کے 4 لیول قرأت کے لیول ہیں جن سے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ سنتے ہوں گے کہ جو مسجدوں میں جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچے غلط پڑھ رہے ہیں، بہت تیز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اس ریسیٹیشن کے 4 لیولز ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لیول ہے، جو مرتبہ ہے قراءت کا، وہ ہے التحقیق۔ التحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کی نیت سے کوئی بہت آہستہ پڑھا جائے اور اس میں آپ کا خشوع اور خضوع بھی ہو اور تجوید کے تمام رولز کا خیال رکھتے ہوئے اس کی قراءت کی جائے، تو یہ تحقیق کا لیول کہلاتا ہے۔ اسی طرح ترتیل کا سیکنڈ لیول ہے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اس میں بھی یہ تمام شرائط موجود ہوں گی، یعنی کہ خشوع اور خضوع کا ہونا، تمام قواعد کا اور مخارج کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی ہر آیت پہ وقفہ کرنا اور سکون کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسرا لیول جو ہے اس کا وہ ہے التدویر۔ التدویر کا جو لیول ہے یہ تھوڑا سا زیادہ تیز پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ اس کی مثال اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جب تراویحاں پڑھائی جاتی ہیں تو ایک سپیڈ ہوتی ہے تھوڑی سی نا، زیادہ تیز پڑھا جاتا ہے، تو وہ تدویر کا ہی لیول ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی خشوع اور خضوع کا موجود ہونا، مخارج کا خیال رکھنا اور تجوید کے تمام رولز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
चौथा लेवल अलहदर कहलाता है। अलहदर के जो लुग़वी माने हैं वो है किसी पत्थर का तेज़ी से लुढ़कते हुए जाना। तो ये वो लेवल है जिसमें कुरान की तिलावत की जो रफ़्तार है, ये जो है ना, उसमें हम ज़्यादा तेज़ी से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने मदरसे के बच्चों की आपको एग्ज़ाम्पल दी कि अगर उन्होंने एक सिपारा याद करके अपने टीचर को सुनाना है तो यकीनन वो थोड़ी स्पीड में भी सुना सकते हैं। लेकिन इसमें फिर वही शर्त मौजूद होगी कि उसमें भी खुशू और खुज़ू भी मुमकिन हद तक मौजूद हो, प्लस उसमें खुशू और खुज़ू हो, तजवीद के रूल्स का भी ख्याल रखा जा रहा हो। ठीक है, तो ये मरातिब अल क़िराअह कहलाते हैं, जो कि 4 हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि कुछ उलमा या कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अत-तहक़ीक़ जो है ना वो तरतील का ही लेवल है, लेकिन कुछ उलमा इसको अलहदा से डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में और मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये 4 लेवल्स पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने नहीं सोचा कि मैं इसको आज यहाँ पे कन्फ्यूज़ करूँ और इसको मैं 3 जगह पे लिखूँ, क्योंकि सऊदीया में जब मैंने ये पढ़ा था तो हमने 4 ही लेवल्स पढ़े थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि 4 नहीं है 3 है तो 3 भी ठीक है, बुक्स में 3 भी उलमा ने बयान किए हैं और वो तहक़ीक़ और तरतील को एक ही लेवल काउंट करते हैं। हाई रिवॉर्ड फॉर रिसाइटिंग कुरान ब्यूटीफुली, मतलब इसकी क्या फ़जीलत है कि हमें कुरान को अगर हम खूबसूरत तरीके से पढ़ें तो इसका क्या इनाम दिया जाएगा। इसकी मैंने कुछ फ़जीलतें यहाँ पे लिखी थी, कुछ इसके मैंने वो लिखी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुतालिक कि बेशक वो शख्स जो कुरान को खूबसूरती, रवानी और सही तरीके से पढ़ता है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुक़र्रब फ़रिश्तों के साथ होगा, और वो शख्स जो कुरान को मुश्किल से पढ़ता है, रुकते और लड़खड़ाते हुए, उसकी आयात में उसके लिए दोहरा अजर है। इल्म हासिल करने वाले के लिए एक और हदीस है और इसका मफ़हूम ये है कि इल्म हासिल करने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते तालिब इल्म के लिए अपने पर फैला देते हैं। एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये सही बुखारी की हदीस है कि जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ भी पढ़ा उसके लिए नेकी है और वो नेकी 10 नेकियों के बराबर है। और आपने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ एक हर्फ है या लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ। इसका मतलब ये है कि अलिफ, लाम और मीम पर एक एक हर्फ पर जो है 10-10 नेकियों का जैसे सवाब है, तो ये 30 नेकियां बनती हैं। ये तो मैंने मुख्तसर कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की थी। अब जो मेरा इस इंट्रोडक्शन, ये जो तजवीद का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें जो मेरा जो मेन आज का जो पॉइंट है ना वो ये है इंटेंशंस। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये मेरा मेन पॉइंट है और मैं थोड़ा सा आज इसमें टाइम लूँगी मखारिजुल हुरूफ के जाने से पहले। तो हो सकता है हमारी क्लास आज 5 मिनट 10 मिनट ऊपर टाइम चला जाए, लेकिन चूँकि आज पहली क्लास है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको थोड़ा तफसील से आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है कि इन्नमल अमालु, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। नियत का लफ्ज़ी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ज़हन में किसी चीज़ का होना, यानी किसी काम को शऊरी तौर पर करना, किसी मकसद के लिए या किसी की खातिर। जब आप ये कहते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं या आपके ज़हन में होता है, तो वो मतलब वो नीयत आपको मोटिवेट करती है उस काम को करने के लिए। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक आम सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि मैं वॉशरूम में जाती हूँ, ठीक है? और मैं जाके वज़ू करती हूँ, हाथ धोती हूँ, कुल्ली करती हूँ, नाक में पानी डालती हूँ, मुँह धोती हूँ, अपने पाँव धोती हूँ, मतलब पूरा मैं एक वज़ू करके मैं बाहर आती हूँ। लेकिन इस वज़ू के पीछे मेरी एक नीयत थी, ठीक है? और ये मुझे एक फ़ीलिंग देती है इबादत की कि मैंने इसलिए वज़ू किया है और ज़ाहिर है कि इसका फिर अजर भी है, इस वज़ू करने का एक अजर भी है। तो इसी तरह अगर कोई हम में से बाथरूम जाता है और पूरा हफ्ता हम यही करते हैं, मुँह धोते हैं, हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, ब्रश करते हैं, मतलब है तो ये सारी चीज़ें वही, लेकिन जिस चीज़ के पीछे एक नीयत होती है ना, तो उसकी एक फीलिंग आपको एक डिफरेंट आती है और वो आपको उस चीज़ की तरफ राग़िब करती है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से करें। इसको एक और मिसाल के ज़रिए समझते हैं, ये भी एक आम सी मिसाल है। मिसाल के तौर पे एक दिन आप सुबह उठते हैं और आप सोचते हैं कि अभी मैंने कुछ नहीं खाना, फिर आप इसी तरह कुछ और वक्त गुजार लेते हैं और ज़ोहर तक आ जाते हैं और फिर असर तक और फिर मगरिब तक और कुछ नहीं खाते, ना पानी पीते हैं और ना
کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہ سارا ٹائم بغیر کسی نیت کے گزار کے آپ مشکل میں ہوتے ہیں اور کسی پرابلم میں بھی مطلب اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ میں نے اتنا وقت گزارا بغیر کچھ کھائے پیے. لیکن یہی چیز جب ہم روزے میں کرتے ہیں اور ہماری ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم نے اسی ٹائم یعنی فجر سے لے کر ہم نے مغرب تک کچھ نہیں کھانا، تو یہ ساری جو نیت ہے، یہ جو اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے، اس کے پیچھے جو ہمارا ارادہ تھا، وہ آپ کے لیے روزے کو یعنی صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھانے پینے کو آسان کر دیتا ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت آپ کو ایک موٹیویٹ کرتی ہے کہ کسی ٹارگیٹ کو آپ اچیو کر لیں. ایک اور ایگزامپل میں یہاں پہ ایک اور شیئر کرتی ہوں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طرح کے لوگ تھے جو مسجد میں آتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے. اس میں ایک تو خالص اور پکے مسلمان تھے، مومن تھے، اور دوسرے تھے منافقین. دونوں ہی آ کے قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجود کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان دونوں کی نیتوں میں فرق تھا اور اس لیے ان کا ریوارڈ بھی، انعام بھی، جزا بھی فرق ہوگی. تو یہ نیت کو اگر ہم اس طرح سے پہلے سمجھ لیں تو اس کے بارے میں پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں ابن کثیر کا ایک بڑا ایک اچھا ایک سینگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو نیت ہے وہ آپ کے عمل سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت انٹینشن ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہم کچھ اچیو کر لیں، کچھ حاصل کر لیں. اسی طرح آج جس طرح سے ہم اس زوم کے سیشن میں کیوں بیٹھے، اس وقت ہم سب ساتھ ہیں، ہم سب کی نیت یہاں پہ کیا ہے، ہم کیوں جمع ہوئے ہیں، ہم نے کیوں اس گروپ کو جوائن کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم حروف مخارج سیکھ لیں، مخارج حروف سیکھ لیں، صفات سیکھ لیں، قرآن کو اچھا پڑھنا سیکھ لیں، میم کا مخرج کیا ہے، ضاد کیسے ادا ہوگا، غنہ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں، یہ پوائنٹ ذرا غور سے سنیے گا. ہمارا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے. نالج کا مطلب صرف انفارمیشن نہیں ہوتا کہ صرف ہم نے انفارمیشن حاصل کرنی ہے، یہ بہت آسان ہے حاصل کرنا. آج کل بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ بہت سارا یعنی انفارمیشن جمع کر لیتے ہیں. ہر انفارمیشن کے پیچھے یا ہر نالج کے پیچھے کیا حکمت ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ جو بھی آپ معلومات حاصل کریں اگر اس کے پیچھے نیت ٹھیک نہ ہو تو وہ کام قابل قبول نہیں. اگر ہماری نیت ٹھیک نہ ہو تو اس کام کو سیکھنے میں ہم مہینوں لگا دیں تو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آیت آپ کے سامنے ہے سورہ فاتر آیت نمبر 29. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور. اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرا وعلانیۃ چھپ کر اور ظاہری طور پر، یرجون تجارتا لن تبور اور ایسی تجارت کے وہ امیدوار ہیں، یعنی اللہ سے وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، آپ سے بات کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے وقام الصلاۃ، نماز اور زکوٰۃ یا جو انفاق ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کا، یعنی قرآن کی تلاوت جو ہم روز کرتے ہیں. اور ہم میں سے کون ہے جو تلاوت نہیں کرتا؟ تو اس آیت کو اس طرح سے لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اب وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ کو یہاں تک اگر میں چھوڑ دوں، کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا تلاوت ہے، قرآن ہے، تجوید ہے، تو اسی کو اگر ہم اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یرجون تجارۃ لن تبور، تو یہ ان کی تجارت ایسی ہے جو کہ اللہ کے ساتھ ہے اور جس میں کوئی لاس نہیں ہوگا، جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا، جس میں کسی قسم کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس آیت کے اندر. پھر ایک اور چیز کہ نیت کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ریوارڈ دیا جائے گا. آج ہماری پہلی کلاس ہے تجوید کی. ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری کیا یہ نیت ہے کہ ہم لوگ اس لیے آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ حمیرہ نے کال کی تھی کہ تجوید کلاس جوائن کر لو،
یا میری کسی کی فرینڈ نے کہا تھا کہ وہ جوائن کر رہی ہے تو تم بھی کر لو، یا کووڈ کی وجہ سے ٹائم کچھ مل جاتا ہے، گھر میں ہی ہوتے ہیں تو چلو اس کلاس کو جوائن کر لیں۔ آئیں ایسا کرتے ہیں، کچھ منٹ کے لیے ہم اپنی نیتوں کو چیک کرتے ہیں، اور اپنی نوٹ بک کے آخر میں جب یہ سیشن ختم ہوگا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی نوٹ بکس کے آخر میں اپنی نیتوں کو لکھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم بھول بھی جائیں، اور جب یہ 10 ہفتوں کا کورس ختم کر کے میں نوٹ بک کا آخری صفحہ دیکھوں تو مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اپنی اس نیت کو پورا کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آج کتنے لوگ ہم اس سیشن میں ہم موجود ہیں ماشاءاللہ سے، اور آخر تک کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے اس کو بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں، یہ سب ہماری انٹینشنس پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس میں ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہتی، جینوئن بھی آپ کے کسی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، پرابلمز ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے یا میں پھر کسی وقت کر لوں گی، بغیر کسی عذر کے میری ایڈوائس یہ ہے کہ اس کو ہم نہ چھوڑیں۔ ہماری نیت ہونی کیا چاہیے، یہ آج کا مین جو میں سمجھتی ہوں، جتنے مجھے بہت لگتا ہے کہ ضروری ہے بتانا کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے لیے 8 پوائنٹس نوٹ کیے تھے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی نیت تو میری ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میری نیت یہ ہونی چاہیے اس کورس کو جوائن کرنے کے لیے کہ میں اتنی اچھی قرآن کی تلاوت سیکھ لوں کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ دیکھیں، اگر یہ کورس کرنے کے بعد، یہ سیکھنے کے بعد، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مزید اس میں آگے جائیں، مزید ہم سیکھیں، تو اگر مجھے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا تو کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ آج آپ اس کورس کے لیے جب اپنے ایک پین کو اٹھاتے ہیں نا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جب آپ نوٹس لیتے ہیں اور آپ یہ اٹھاتے ہیں اپنے قلم کو، تو یہ اللہ کی طرف آپ کا پہلا قدم ہے، اور جیسے اللہ کا وعدہ ہے اس حدیث قدسی میں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم یہ بار بار یاد کروائیں کہ اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سے قریب کر دے۔ دوسری نیت میری کیا ہو؟ دوسری نیت میری یہ ہو کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، میں بھی اسی طرح سے کروں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے، تیسرا پوائنٹ ہے کہ ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہ حکم ہے، یہ امر ہے، یہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہیں، تو اس لیے میری یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے میں اس حکم کو میں پورا کروں۔ چوتھی جو چیز ہے اس کے اندر وہ ہے مقرب فرشتوں کا ساتھ مجھے مل جائے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کا ماہر مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ماہر کہتے ہیں ایکسپرٹ کو۔ اگر میں کہوں کہ کورس کے آخر میں 10 لوگ سلیکٹ کیے جائیں گے جو کسی بادشاہ سے ملاقات کریں گے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی ہی ایک بڑی خبر ہوگی اور بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ کسی بادشاہ سے ملاقات ہوگی، واہ، اس کا محل بھی دیکھیں گے جا کے، اور وہاں پہ کوئی اعلیٰ قسم کا ڈنر کا بھی انتظام ہوگا، اور بادشاہ سے ملاقات تو عموماً نہیں ہوتی، تو بڑی بات ہے کہ جی کوئی ہمیں بادشاہ کے محل کو ہی دکھا دے لے جا کے۔ یقیناً لوگوں کے لیے ایک ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خبر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماہر ہونا، دیکھیے ماہر ہونا کسی چیز میں، کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لے، کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لے، کوئی انجینئرنگ کی ڈگری لے لے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الماہر بالقرآن، یعنی کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہوگا وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے میری پھر یہ نیت ہو کہ میں قرآن کو اتنا اچھا پڑھنا سیکھوں کہ میرا ساتھ قیامت کے دن مقرب فرشتوں میں ہو۔
हाँ, ایک اور نیت جو میری ضروری ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی کہ الذین اعطیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی یعنی قرآن عطا کیا، یتلونہ حق تلاوتہ، تو وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں، جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں نے اس قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا تو میں نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ اب حق کی تفصیل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم صرف یہاں پہ تلاوت کی بات کر رہے ہیں، یا تلونا تلاوت سے ہے تو ہم یہاں پہ صرف تلاوت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا تو اس کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان بھی ہوں، مگر بہت سارے لوگ دیکھیں مسلمان بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں جانتے۔ تو اس آیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ نیت اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ایک لاسٹ اس کا میں نے پوائنٹ رکھا ہے، میں نے ایک پوائنٹ ابھی جان بوجھ کے میں نے مس کر دیا ہے، کیونکہ بہت تفصیل زیادہ ہو جائے گی، تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو شارٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب قرآن سیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بھی بنائے کہ جو ہم اس قرآن کو آگے پھیلائیں اور ہم اس کو مزید لوگوں کو سکھائیں۔ تو یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، جو کہ میں نے جیسے بھی آپ سے یہ 6 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، تو یہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، ہماری نیت یہ ہو، اور ہم اس کے بعد جو ہے قرآن کو اچھی طریقے سے سیکھ سکیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ایک پراپر لیسن کی طرف۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے میری سلائیڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حروف الہجا ان کو کہتے ہیں، یہ عربی کے حروف ہیں، اور یہ 29 حروف ہیں، اور اس کو میں ذرا ٹائم سے پہلے میں دیکھ لوں، میرے پاس ٹائم ہے آدھا گھنٹہ، ان شاء اللہ تعالیٰ آرام سے کور ہو جائے گا سب کچھ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر جاؤں، حروف الہجا کے اوپر جاؤں، تو پیچھے میں واپس 1 منٹ کے لیے میں اسی سلائڈ پہ جاتی ہوں کہ آپ لوگوں کی سے سامنے جو انٹینشنز ہیں ان کو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اپنی نوٹ بک کے اینڈ پہ لکھیں، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، یا اس سے کوئی بہتر بھی نیت سمجھ آتی ہے تو وہ بھی لکھ لیں، اور اس کو ہم کورس کے اینڈ پہ جا کے ہم چیک کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے اس کو کتنا حاصل کیا، کتنا اچیو کیا ہم نے، ان میں سے ہماری کتنی نیتیں جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ ہے الف، ٹھیک ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اور اردو چونکہ ہمارے اردو لیٹرز بھی جو ہمارے حروف ہجا اردو کے ہیں وہ بھی تقریباً سیم ہیں، ملتے جلتے ہیں، کچھ الفاظ حروف کا فرق ہے۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں با، ٹھیک ہے، سوری اردو میں کہتے ہیں بے، اس کو کہتے ہیں تے، اور اس کو کہتے ہیں فے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس طریقے سے اس کو یاد رکھیں کہ جب ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ جب ہم اس کو بے کہتے ہیں نا تو بڑی یہ کے ساتھ لکھتے ہیں بے، ٹھیک ہے، تو عربک میں اس کو آپ با کر دیں گے، جہاں پہ اردو میں بے، تے، سے آئے گا اس کو آپ الف کے ساتھ بدل دیں گے، الف، با، تا، سا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے۔ اب جیم کو جیم ہی کہیں گے، جیم، لیکن ہے اس کو ہم ہے کہتے ہیں نا، ہے کہتے ہیں، تو یہ آپ کا ہا، اس کو خے کہتے ہیں تو یہ خا، دال، زال، اس کو رے کہتے ہیں تو یہ را، اس کو زے کہتے ہیں تو یہ زا، سین، شین، صاد، ضاد، اس کو توئے کہتے ہیں تو یہ طا، ظا، عین، غین، اس کو فے کہتے ہیں تو یہ فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، اس کو ہم ہے کہتے ہیں تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے ہا، حمزہ، اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے یا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا عربی اور اس میں فرق ہے، ہم جب عربی کے بھی حروف تہجی پڑھتے ہیں تو ہم اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، اس کو بھی ہم ہے کہتے ہیں، اس کو خے کہتے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ہم کس طریقے سے ہم اس کو پروناؤنس کریں گے۔ ایک دفعہ میں دوبارہ سے سارے پڑھ دیتی ہوں، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، زال، را،
ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ اور یا. یہ 29 حروف ہیں. اچھا یہ چیپٹر جو ہے نا الحرکات کا، یہ بھی مجھے لگا کہ بڑا ضروری ہے بتانا. بظاہر تو یہ سبھی کو معلوم ہی ہوگا، لیکن جب آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ نئی چیزیں ضرور سیکھیں گے. الحرکات کہتے ہیں زیر زبر اور پیش کو. عموماً ہم اس کو الاعراب یا اعراب بھی کہتے ہیں، لیکن اعراب کا مطلب عربی میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں. یہ ذرا کلیئر کیجیے گا سب. تو عربی میں جب حروف لکھے جاتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ ساکن ہوتے ہیں وہ حروف جن پر سکون ہوتا ہے. اور سکون کا نشان آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہی ہوتا ہے، جیسے اس طریقے سے سکون کا نشان ہوتا ہے. مشکل یہ ہے کہ میرے پاس جب میں یہ پریزنٹیشن بنا رہی تھی تو مجھے سکون کا پراپر نشان نہیں مل سکا، تو میں نے عارضی طور پہ فی الحال یہ والا سکون کا نشان ڈالا ہے جو کہ ایک سرکل کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ڈاؤن لوڈ کر لوں گی پراپر تو میں اس کو تھوڑا سا چینج بھی کر دوں گی، لیکن میں نے سوچا میں چلے آپ کو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں گی کہ سکون کا نشان اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ والا سکون کا نشان نہیں ہوتا، لیکن اس کو آپ فی الحال سکون کا نشان سمجھ لیں. اور متحرک وہ حرف ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت ہوتی ہے. تو حرکات 3 طرح کی ہوتی ہیں، یعنی فتحہ عربی میں کہتے ہیں یعنی زبر، آپ سب کو پتہ ہے، فتحہ کا بھی پتہ ہوگا یقیناً، یعنی زبر. اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو. تو یہ ہم دونوں ہی ٹرمز یہاں پہ یوز کریں گے پورے کورس کے اینڈ تک. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کا آج کا سیشن ختم ہو تو آپ کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو ایک دفعہ نا دہرا ضرور لیں، ایک ریوائز ضرور کر لیں، تاکہ آگے چلنے میں آپ کو بیسک چیزوں کا پتہ ہو. اچھا، کیوں ضروری تھا مجھے یہ چیپٹر رکھنا یہاں پہ کہ الحرکات کا میں یہ چیپٹر یہاں پہ رکھوں؟ دیکھیے عموماً جب ہم زبر کو پڑھتے ہیں یا زیر کو پڑھتے ہیں یا ضمہ کو پڑھتے ہیں تو چونکہ ہمارے یہ لیٹرز اردو سے بہت زیادہ ملتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ہم بہت فرق نہیں کر پاتے اور ہم اسی طریقے سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو زبر، اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں کہ فتحہ یعنی زبر پڑھتے وقت آپ کا جو جبڑا ہے وہ کھل جاتا ہے، یعنی زبان کوئی حرکت نہیں کرتی. مثال اس کی میں آگے جا کے آپ کو دوں گی، جسٹ ایک ڈیفینیشن کو ہم کوئکلی پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح کسرہ یعنی زیر پڑھتے ہوئے آپ کا جو نچلا جو کا جو پورشن ہے، جو جوز ہیں آپ کے، وہ نیچے ہونے چاہیے اور زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے. اس پہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اس کو بس کوئی یہ ڈیفینیشن ہے. اور ضمہ یعنی پیش پڑھتے وقت، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ضمہ پیش پڑھتے وقت ہونٹ گول ہو کر آپ کے آگے کی جانب ہو جاتے ہیں اور زبان کا پچھلا حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے. اب اس کی ایگزامپل جب میں دوں گی تو پھر آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا. دیکھیں فتحہ کو جب زبر والے حروف کو نا کئی لوگ کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اپنے منہ کو ہی نہیں کھولتے. جیسے اب یہ لکھا ہوا ہے نا، اس کو پڑھتے ہیں کتب، نہیں، کتب. ریلیکس کر کے پورے منہ کو کھول کے ریلیکس کر کے زبر کو پڑھیں، کتب، ناٹ کتب. ٹھیک ہے، اسی طرح اعمال، نہیں اعمال. آپ کے جو داڑھی ہیں نا وہ دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح سے علیحدہ ہونی چاہیے. اعمال. فتح، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں فتح، نو، فتح. اسی طرح کسرہ میں جو ہمارے بہت عموماً ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتاب مالک للہ، ہے نا. زیر کو ہم باریک نہیں پڑھتے، زیر ہمارا باریک ہونا چاہیے، جیسے کی بالکل آپ کی جو باریکی کی طرف جاتا ہے نا اس طریقے سے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. کتابی، مالکی، ٹھیک ہے، مالکی، ناٹ مالکے، مالکی. للہ ہی. میرے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس کریں آپ لوگ، اوپر سے پڑھتے ہیں کتب، کتب، عمل،
فتح, शाबाश. इसी तरह किताबी, बी, नॉट किताबे, किताबे के नहीं, की. मालिकी, लिल्लाही. ठीक है. दम्मा यानी पेश, ये भी हमारी बहुत ज़्यादा गलती होती है. हम पढ़ते हैं इसको अल्हम्दु, अल्हम्दु, नाबुदु, आऊज़ु बिल्लाही. ठीक है. तो इसको हमने कैसे पढ़ना है, इसको भी एक छोटी सी टिप है. अमूमन देखें, अगर अभी आप सब खुद करके देखें, आपके सामने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है अल्हम्दु. ठीक है. अल्हम्दु को अब हम लोग क्या करते हैं, अपने होठों को ज़हमत नहीं देते, होठों को बिल्कुल हिलाते ही नहीं है, और हम मुंह ही मुंह में पेश को पढ़ लेते हैं, जैसे अल्हम्दु. मेरे होंठ वहीं के वहीं फैले हुए हैं. इसको खूबसूरत लफ्ज़ को प्रोनाउंस करने के लिए अगर आप अपने होठों को गोल करके इस दम्मा को यानी पेश को अदा करेंगे, और जब जहाँ 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 इस तरह का दमा यानी पेश आप अदा करेंगे कुरान के वर्ड्स पर, तो आपका कुरान खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा. अल्हम्दु करके देखें, अल्हम्दु. इसी तरह नअबुदु, होंठों को गोल करके पुश करके आपकी ये साउंड निकलती है पेश की. आऊज़ु, आऊज़ु, आऊज़ो नहीं, नाबुदो नहीं, अल्हम्दो नहीं, अल्हम्दु, नाबुदु, आऊज़ु. ठीक है. अब आप आ जाते हैं 5 बुनियादी मखारिज, द 5 मेन आर्टिकुलेशन पॉइंट्स. वो क्या है? मखारिज, मखरज की जमा है, और मखरज कहते हैं अरबिक में एग्जिट को, निकलने की जगह को. अमूमन आप लोगों ने देखा होगा जो मिडिल ईस्ट वगैरह या सऊदी अरब, इस जगह पे जो बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहाँ पे जो एग्जिट के दरवाजे होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है मखरज, यानी निकलने की जगह, एग्जिट. तो इसको आर्टिकुलेशन पॉइंट्स भी कहते हैं. ये हमारे चेहरे में ये बेसिकली 5 मेन मखारिज हैं, 5 मेन आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं, जो कि ये हैं जो मैंने पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. ठीक है. आज जो है ना, मैं सिर्फ अल-जौफ एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद जो बाकी 4 हैं इंशाल्लाह वो अगली क्लासेस में हम लोग इसको क्लियर करेंगे. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस पूरे चेहरे में से कहाँ कहाँ से ये हरूफ अदा होते हैं. आज से बहुत साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये सीखना कोई बहुत ज़रूरी तो नहीं है, बस हमें सुन लिया और हमें समझ आ गया और थोड़ा बेसिक हमें कुछ चीज़ें पता चल गई तो बस काफ़ी है. लेकिन आप यकीन करेंगे, जब आप लोग ये कोर्स ख़त्म करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको जानना और इसको सीखना, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम सब की नीयत है, और यकीन आप सब की भी होगी कि हम इसको मज़ीद और आगे लेके जाएं, और मज़ीद हम इसमें महारत हासिल करें, अच्छे से अच्छा हम जितना कुरान पढ़ सकते हैं उसकी कोशिश जारी रखें. तो ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि अगर हमें ये पता नहीं होगी तो फिर हम आगे जाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसको इसी स्टेज पर ही सीख लें, और ये कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है. ये सिर्फ आप जो अरबिक नेम्स हैं या अरबिक जो नाम आपके सामने आ रहे हैं, इनसे ना घबराएं. इंशाल्लाह इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाती भी जाऊंगी. तो ये 5 जो मेन मखारिज है ना, इनमें से 17 मजीद मखारिज हैं. मतलब इसके अंदर से कुछ मखारिज मतलब निकलते हैं, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स इसके अंदर हैं, कुछ इसके अंदर हैं, कुछ इसके अंदर हैं, कुछ अल-लिसान में है, और कुछ अल-शफ़तान यानी होठों में है. तो 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ कि अल-खैशूम कहते हैं नेज़ल पैसेज को, नाक के अंदरूनी हिस्से को, जहाँ से कुछ हुरूफ की अदायगी होगी. वो इंशाल्लाह जब इस पे आएंगे फिर हम इस पे बात करेंगे. इसी तरह अल-जौफ, जौफ किसे कहते हैं? ये जो मुंह का जो खाली हिस्सा है और ये जो गले का खाली हिस्सा है, इसको कहते हैं अल-जौफ. ठीक है. इसको मैं आगे जाके थोड़ा सा और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती हूँ. फिर है अल-हल्क, यहाँ पे ज़बर गलत लगा हुआ है, इस पे सुकून होगा. अल-हल्क यानी थ्रोट, इसमें से 6 हुरूफ अदा होते हैं. फिर इसी तरह है अल-लिसान, और फिर यानी ज़बान, और फिर है अश-शफ़तान यानी होंठ, इनसे हुरूफ की अदायगी होती है. ठीक है. आपने बस ये याद रखना है कि 5 मेन मखारिज हैं, 5 बुनियादी मखारिज हैं, जहाँ से 29 हुरूफ की अदायगी होती है, और इन 5 मेन मखारिज के अंदर मज़ीद 17 पॉइंट्स हैं जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं. जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा इंशाल्लाह.
جیسے میں نے کہا کہ الجوف کو انگلش میں کہتے ہیں, اگر آپ لوگوں نے اس کی پکچر لینی ہے تو لے لیں سلائڈ کی, دا ایمپٹی اسپیس ان دا ماؤتھ اینڈ تھروٹ. اور الحلق کہتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہی ہے, اردو میں بھی ہم حلق کہتے ہیں, دا تھروٹ. اور اللسان, دا ٹنگ. اور الشفتان, دا لپس. اور الخیشوم, دا نیزل پیسج. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ابھی تشریح کر دی تھی اس کی. تو یہ آپ لوگ اس کی پکچر لینا چاہیں تو اپنے یاد دہانی کے لیے اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں. 1 منٹ. جی اچھا جی ٹھیک ہے, میں اس کو اب آگے لے کے چلتی ہوں. ایک سیکنڈ پلیز, اس کو ہٹانا. جی ایک سیکنڈ, سوری. ٹھیک ہے, جیسے اب آپ لوگوں کو نا دیکھیے تھوڑی سی تو محنت کرنی پڑے گی, کچھ نام تو آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. اب جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ الجوف, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نیا نام ہو یہ والا, لیکن یہ جو لوگ آگے اس میں بڑھنا چاہتے ہیں, مزید اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, تو یقیناً ان کو یہ چیزیں بہت ہیلپ کریں گی. میں ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ میں الحمدللہ جب میں نے سعودیہ میں پڑھا تو میری ساری سعودی ٹیچرز تھیں, اور مجھے بہت خواہش تھی کہ میں قرآن کو کسی سعودی ٹیچر سے ہی سیکھوں. تو آج کل بھی میں نے ایک کورس جوائن کیا ہے جو کہ 6 منتھس کا ہے, اور وہ میری ٹیچر بھی سعودی ہی ہے. تو اب وہ جب ہم ایک ایڈوانس کورس کر رہے ہیں تجوید کا, تو یہ ساری چیزیں مجھے بہت ہیلپ کر رہی ہیں, مطلب یہ بالکل بیسک چیزیں. تو اگر میں نے نہ پڑھی ہوتی تو شاید میں اس ایڈوانس کورس کو بھی نہ کر رہی ہوتی. تو الحمدللہ یہ چیزیں اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہیں گی, اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا یاد کر لیں گے, تو یہ انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یہ چیزیں کام آئیں گی. بالکل بیسک چیزیں ہیں, بالکل میں نے بیسک سے اسٹارٹ کیا. تو اس لیے ان کے ناموں کو آپ لوگوں نے یاد کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. الجوف جیسے میں نے کہا یہ عربی کا لفظ ہے, اور یہ حلق اور منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ ایرو سے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ان سے اس کو نہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اسپیسیفک مخرج نہیں ہے, یہ ایک بڑا سا ایریا ہے جہاں سے یہ 3 لیٹر زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے جب ہم اسپیسیفک مخرج بھی پڑھیں گے تو اس میں پوائنٹ بتایا جائے گا کہ اس پوائنٹ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے, اس پوائنٹ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا ایک مخرج کا ایریا ہے جس کو اردو میں جیسے کہا کہ حلق اور منہ کا خالی حصہ. ٹھیک ہے, تو اس میں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اس حلق اور منہ کے مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. میں نے نا ایک سلائڈ بنائی تھی مگر پھر میں نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی, لیکن اس کو زبانی شیئر کر دیتی ہوں کہ نا مخرج بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسپیسیفک مخرج, یعنی کہ جو ایک بالکل آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کا حرف ادا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو کہ اسپیسیفک نہیں ہوتا, اس کو مقدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک محقق ہوتا ہے اور ایک مقدر ہوتا ہے. تو یہ والا جو ہے نا یہ اسپیسیفک نہیں ہے, یہ مقدر ہے. اس کو یاد کرنے کی ابھی فی الحال آپ کو لکھنے کی یا سمجھنے کی ضرورت نہیں, اس کو اگنور کر دیں, میں نے ویسے آپ سے بات شیئر کر لی. تو دیکھیں ان سے جو ہے نا 3 حروف ادا ہوتے ہیں اس بڑے سے اس ایریے سے. ٹھیک ہے, اور وہ کون سے 3 حروف ہیں, وہ ہے الف, مدیہ کو میں بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں, الف ہے, واو ہے اور یا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مدیہ کا مطلب یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آتا ہو کوئی بھی ورڈ. ٹھیک ہے, میں آگے ایگزامپلز ہیں. الف سے پہلے زبر ہو, یا سے پہلے زیر ہو, اور واو سے پہلے پیش ہو یعنی ضمہ ہو. واو پہ بھی سکون ہو, اور الف پہ یا پہ بھی سکون ہو, اور الف بھی آپ کا سکون یعنی خالی ہو, مطلب سکون کا نشان تو نہ ہو لیکن اس کو ہم سکون ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ الف سے پہلے زبر, یا سے پہلے زیر, اور واو سے پہلے اگر ضمہ ہے تو یہ حروف مدیہ کہلاتے ہیں. یعنی مدیہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا. یعنی ان حروف کو اس پوزیشن میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ان کو جتنا مرضی لمبا کر لیں تو وہ حروف مدیہ کہلائیں گے. یہ دیکھیں اس کی ایک اور ایگزامپل ہے.
کہ جب آپ الف کو پڑھتے ہیں تو یہ آواز آپ کی یہاں سے آتی ہے اور یہاں سے جتنا چاہیں آپ اس کو لمبا کر لیں. مثال کے طور پہ با با، ٹھیک ہے. الف کی سیم ساؤنڈ رہے گی، کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی، اور آپ اس کو جتنا مرضی کھینچ لیں تو یہ آپ کی یہیں سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح واؤ کی ساؤنڈ بھی اگر اس کے پہلے پیش آتا ہے، ضمہ آتا ہے، تو اس کو آپ جتنا مرضی کھینچ لیں، بو، سیم ساؤنڈ، کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی. یہی ساؤنڈ آپ کی یہاں سے نکلتی ہے اور یہاں سے ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ واؤ سے پہلے اگر زبر ہے تو بھی اس کا مخرج یہ ہے، تو آپ کہیں گے نہیں. یہ 3 کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیں یا المدیہ، یعنی یا سے پہلے اگر زیر ہے تو اس کی ساؤنڈ ہم جتنی مرضی لمبی کر لیں، جیسے بی. ٹھیک ہے. اور یا بولتے ہوئے آپ نے یہ فیل کیا کہ زبان ہماری اوپر کو جا کے لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں زبان تھوڑی واؤ کی طرف اوپر کو جا کے لگتی ہے. اور الف بولتے ہوئے زبان آپ کی بالکل فلیٹ رہتی ہے. آ، او، ای. یہ وہ لیٹرز ہیں کہ جب ہم انشاءاللہ اگلی سٹیج پہ آئیں گے اور جب ہم وہاں پہ مدود پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ بہت ہیلپ کریں گی. تو یہ بہت بیسک چیزیں ہیں، ان کو بس یہ سمجھنے کہ الف، واو اور یا یہ الجوف سے ادا ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپلز یہاں سے میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. انا کا جو یہ الف ہے، یہ والا آپ دیکھیں، انا کا جو یہ الف ہے تو اس سے پہلے، اس الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے نا. یہ دیکھیں، یہ زبر ہے نا. تو اس لیے یہ ہم کہیں گے کہ یہ الف مدیہ ہے. انا. اسی طرح اس الف سے پہلے جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو ہم پڑھ سکتے ہیں جتنا مرضی آپ اس کو کھینچ لیں، جا. ٹھیک ہے. مما، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. واؤ مؤمنون، او کی ساؤنڈ کیوں؟ واؤ سے پہلے پیش ہے، ضمہ ہے. معلوم، یقولون. ٹھیک ہے. یا مدیہ کی ایگزامپل رحیم، قدیر. یا سے پہلے زیر ہے، یا سے پہلے زیر ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، تو اس یا کو آپ جتنا مرضی کھینچ لیں. رقیب. اور کس وقت کتنا کھینچنا ہے، کہاں کھینچنا ہے، وہ ہم مد میں پڑھیں گے. آپ یہاں پہ آپ اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے کہ ہم بیچ میں کوئی آیت آئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. یہ دوسرے قاعدے ہیں. میرا یہاں پہ سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ لیٹرز ہیں جو کہ کھینچے جا سکتے ہیں. کہاں پہ کتنا کھینچنا ہے، کتنا نہیں کھینچنا، یہ ایک علیحدہ قاعدہ ہے. بیسیکلی آپ نے یہاں پہ سمپل سی ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جو کہ مدیہ کہلاتے ہیں اور کھینچے جا سکتے ہیں، لمبے کیے جا سکتے ہیں. الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹائم کے حساب سے بالکل صحیح جا رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ہفتے انشاءاللہ ہماری جو کلاس ہوگی اس کے جو لاسٹ 5 منٹس ہوں گے وہ ہم ایک آیت کے بارے میں ہم مختصر اس کی تفسیر کیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو آج کی جو میں نے آیت سلیکٹ کی ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 70 ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. میں اس کلاس کے اینڈ پہ آپ لوگوں کے اگر کوئی کوئسچنز ہوں گے اس سے ریلیٹڈ جو ہم نے ابھی پچھلے جو بھی چیزیں پڑھی ہیں تو انشاءاللہ میں اس کا اینڈ پہ جواب دوں گی. آپ لوگ اپنے ٹائپ کر سکتے ہیں. کلاس کے بعد میں 5 منٹس اور ایکسٹرا انشاءاللہ یہاں ویٹ کروں گی، 5-10 منٹس. اس آیت کے اوپر ہم آتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، تو پھر ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے، وہ یہ کہ اس کے بعد جو آنے والا حکم ہے نا کہ اللہ سے ڈرو کے بعد جو آ رہا ہے، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے بعد آنے والے حکم کو بھی پھر ہم پورا کریں. وہ حکم کیا ہے؟ قولو، اور کہو، قولا، بات، سدیدہ.
सदीदा को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पे तो वैसे तर्जुमे में आपने देख ली कि सीधी बात किया करो, लेकिन सदीदा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सदीदा का जो वर्ड है ना, ये सद से है, और सद कहते हैं डैम को, या ऐसी दीवार, ऐसा बंद जिसमें कोई रखना ना हो, जिसमें जैसे डैम पानी को रोक लेता है ना, तो इसी तरह कोई डैम या बंद या सद पानी को रोक ले, कहीं से लीकेज ना हो, पानी क्रॉस ना कर सके। इसी तरह सदीदा का लफ्ज़ यहाँ पे इसलिए है कि आपकी गुफ्तगू में, आपकी बात में कोई ऐसी बातें ना हो जिससे कई मतलब निकाल लिए जाएं, मतलब लूज टॉक ना हो, तकल्लुफ से भरपूर ना हो, सच्ची हो, वाजे हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली ना हो। अब आप यहाँ पे ये देखें कि अल्लाह ताला ने मुस्तकीम और सादिक के अल्फाज छोड़कर सदीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कौल सदीद, उलमा कहते हैं कि ये वो लफ्ज़ है जिसमें झूठ का शायबा तक ना हो, झूठ की हल्की सी हल्का सा भी टच ना हो उसके अंदर झूठ का। मिसाल के तौर पर इसको आम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने ना झूठ के मुतालिक कज़िब का वर्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन ये जो सदीदा है ना, ये सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। मिसाल के तौर पर आप किसी को सलाम करें तो दिल से करें, यानी आपके अल्फाज से ज़ाहिर हो कि, यानी आपका ये अंदाज़ हो कि वाक़ई आप सुनने वाले पर सलामती भेज रही हैं। ऐसा ना हो कि दिल में कीना, गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ रखा हो और हम उसको सलाम कर रहे हों। तो इसीलिए यहाँ पे उलमा ने इस चीज़ को भी लिया है। और बाज़ लोग ज़ू मायने बातें करते हैं, मतलब एक बात के कई मतलब निकल रहे होते हैं, तंज़िया गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मज़ाक उड़ाने किस अंदाज़ में कर रहे होते हैं। और इसी तरह सलाम का जवाब भी कई लोग तकब्बुर भरे अंदाज में दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं वक़ूलू क़ौलन सदीदा के अंदर। इस आयत को दोबारा से सुनें कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और साफ और सीधी और सच्ची बात करो, किया करो। ऐसी सीधी और ऐसी सच्ची बात जो कि बगैर तकल्लुफ़ के हो, जिसमें आजिज़ी भी हो और उसमें नरमी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है हमने ऑलमोस्ट टाइम पे इसको ख़त्म कर लिया है। और इससे पहले कि मैं ग्रुप को मैं एग्ज़िट करूँ या आप लोगों को खुदाफ़िज़ करूँ, तो पहले हम कुफ़ारे मजलिस पढ़ लेते हैं और फिर मैं देखती हूँ कि अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो वो मैं उनका मैं जवाब आपको देती हूँ। और दूसरी बात इंशाअल्लाह कि जब मैं ये ग्रुप आज ये सेशन ख़त्म करूँगी तो आप लोग देखेंगे कि कुरान अल फ़ज्र पे मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ एक होमवर्क शेयर करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप सबसे ज़्यादा उसको एंजॉय करेंगे। और मेरी एडवाइस ये होगी कि इसको बहुत डिले ना करें, क्योंकि अगर आपने आज ये सब चीज़ें सुनी हैं तो कोशिश करें कि इसको इस होमवर्क को आज ही करके सबमिट कर दें और इंशाअल्लाह ताला मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आप लोगों की। तो कुफ़ारा मजलिस मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।